السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے اور آج کا سورج بحمدہ تعالی پاکستان اور افواج پاکستان اور پوری قوم کی فتح و نصرت کی نوید لے کر طلوع ہوا، جس پر پوری قوم کو، مسلح افواج کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن ہدیہ تشکر بجا لانے کا دن ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری قوم سجدہ ریز ہو جائے، جس نے فتح و نصرت عطا کی اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت پر، جو عدد میں بھی، آبادی میں بھی، وسائل میں بھی۔ اور بحمدہ تعالی ہمارے جری جوانوں نے جس عزم سے مقابلہ کیا وہ قابل دید بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے۔ ناظرین، یہ آپریشن بنیان مرصوص قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے ماخوذ کیا گیا، اور ہندوستان کو بھی پیغام چلا گیا کہ ہمارا یہ آپریشن اللہ رب العزت سے کلام سے اخذ کیا گیا۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ رب العزت محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بندی کرتے ہوئے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا، صف بندی تھی 25 کروڑ قوم کی، فرنٹ سولجر سے افواج پاکستان، اور دونوں جب ملے باہم تو یہ بنیان مرصوص ہو گئی۔ قوم اور فوج کا ایک پیج پہ اکٹھے ہونا، شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرنا، بنیان مرصوص کی قرآن مجید کی عملی تفسیر آپ نے پاکستانیوں دیکھی ہے، وہ آپ نے رقم کی ہے۔ اللہ رب العزت کی آیت کا عملی مظہر آپ ہیں، افواج پاکستان کے جوان ہیں۔ آپ لوگ جس ہمت سے، حوصلے سے لڑے ہیں یونائٹڈ ہو کے، اس میں بہت سارے پازیٹیوز ہیں۔ سائبر سولجرز پاکستان کے، وہ عوام جنہوں نے سوشل میڈیا پہ انڈیا کے فالس پروپیگیشن کو بے نقاب کیا اور بحمدہ تعالیٰ صبر و تحمل سے سچ اور یقین پھیلایا۔ اسی طرح سائیکلوجیکل وارفیئر میں پاکستان کی فتح ہوئی، ٹیکنالوجیکل وارفیئر میں ہوئی، ہماری ٹیکنیکس میں جو پائلٹ کی ٹیکنیکس ہیں اس میں ہماری فتح ہوئی۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر جس طرح ہم نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا میں ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کیا، اس میں ہماری فتح ہوئی۔ اب بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جنگ بندی ہوئی تو کیا کرنی چاہیے تھی؟ اس کے لیے میں قرآن کا لیسن دے دیتا ہوں۔ ہماری جنگ بندی بھی قرآنی اصولوں پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، پوری قوم سن لے، افواج پاکستان اور پاکستان کی ریاست کی جنگ بندی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ سنیں کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ تو جنگ شروع ہندوستان نے کی، اس کا جواب ہم نے دیا، تو ہم قرآن کے، اللہ کے اصولوں کے مطابق لڑے، جہاد سمجھ کے لڑے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، مگر ہاں حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب قرآنک فیصلہ ہے کوئی سلو کے لیے آئے تو تم بھی سلو کا ایک ہاتھ بڑھاؤ، حد سے مت بڑھو۔ تو ولا تعتدوا کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کی حد سے نہ بڑھو۔ اگر اگلا بندہ سلو کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو آپ بھی سلو کے لیے آگے قدم بڑھائیں۔ ناظرین، یہ آپریشن بنیان مرصوص یہ فتح مبین لے کے آیا۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے۔ پھر نعمت کا اتمام ہوا ہے۔ تو پاکستانی قوم پر کم وسائل کے باوجود، فالٹ لائنز ہونے کے باوجود، ہم نہ پنجابی تھے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، ایک پاکستانی تھے، اعلاء کلمت اللہ پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو مدینہ ثانی کی بنیاد ہے، اس کلمے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ جب ہم اپنے ڈیفرنسز بلا کر اللہ رسول کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ اس جنگ سے کون سے پازیٹیو سامنے آئے ہیں اور مستقبل میں پاکستان کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، کس طرح ہندوتوا فلسفی کا ہم نے مقابلہ کیا۔ ان سارے ایشوز کو لے کے جن مہمانوں کے ساتھ ہم شریک گفتگو ہوں گے،
ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب نے. بلوچ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل، چیئرمین نوجوانان پاکستان جو تحریک ہے اس کے چیئرمین ہیں عبداللہ حمید گل صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب. ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب آپ سے یہ بتائیے کہ اس جنگ سے کیا کھویا کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پانے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم جس کا آپ نے اتنا تفصیل سے ذکر کیا، میں اس میں نہیں جاتا. Gratitude to the God Almighty and faith in the Almighty Allah. And اور آپ کا نیک پرپس، جہاد کے پیچھے پرپس ہوتا ہے. جس طرح آج کل کے ماڈرن دور میں ہم کہتے ہیں کہ وار آبجیکٹیو آپ کے کیا ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وار کے جو ریزلٹس ہیں they all depend on your war objective. اسی طرح سے اگر ہم ریلیجس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری نیت اور خلوص یہ تھا کہ ہم نے دھرتی کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو اور ملک کی سورینٹی کو بچانا ہے. تو لہٰذا اس کی آؤٹ کم بھی الحمدللہ اسی ترتیب سے عزت اور فتح کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ ایک میرا خیال ہے پاکستان اور ہندوستان کی ڈائنامکس یا ایون ساؤتھ ایشیا کی جیو اسٹریٹجی، جیو پولیٹکس میں ایک لحاظ سے نیا چیپٹر لکھا ہے ہماری افواج نے، ہماری قوم نے اور ہماری لیڈرشپ نے، اور خاص طور پر عسکری لیڈرشپ نے. اور اب جو ہے وہ ایک انفولڈنگ نیا ایک لحاظ سے ایکویشن جس کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف فخر کی بات تو بہت ہے، لیکن ساتھ ہی ہم پہ جوابداریاں بھی آ رہی. جس طرح شکست سے لیسن بہت سارے ہوتے ہیں، اس طرح فتح کے بھی بہت سارے لیسنز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا اس کا ہے ہیوملٹی اینڈ ماڈیسٹی اینڈ ریئلزم، کہ آگے چل کے ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے. دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں اس ٹروس کو، اس فائر بندی کو آگے ایک ڈیوریبل پیس میں کرنا ہے، ایک سسٹینیبل پیس میں کنورٹ کرنا ہے. ایک بات چیت کا چینل جو ہے وہ بولنا ہے یہاں پہ، تاکہ آگے چل کے ایسے مسائل نہ. اور اس کے لیے ہمیں بائی لیٹرلی بھی اور ملٹی لیٹرلی بھی بہت ساری کاوشیں کرنی پڑے. تو اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہمیں جب بات چیت کریں گے تو اس کے کچھ اصول ہمیں طے کرنے پڑیں گے پاکستان کو ہندوستان سے انگیج ہونے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا اصول جو ہے وہ ہے ساورن ایکوالٹی کا، نمبر 1. نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹلی کہ جو انٹرنیشنل نارمز ہے، انٹرنیشنل رولز ہے جو انٹر اسٹیٹ کو گورن کرتے ہیں یو این چارٹر کے مطابق، اور اینڈ there are several other charters، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اور پھر یہ کہ دونوں کی طرف سے ایک کمٹمنٹ آنی چاہیے، انڈیا کی خاص طرف سے، کہ ایک کمٹمنٹ دے فار اے پیسفل کو ایگزسٹنس. میں بلکہ یہی سوچ رہا ہوں کہ اس جنگ کے بعد آئی وش کہ پاکستان کی طرف سے ایک چارٹر آف کو ایگزسٹنس ان ساؤتھ ایشیا کو پرپوز کیا جائے. یہ چارٹر، باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی، ٹریڈ اور باقی چیزیں، لیکن ایک کو ایگزسٹنس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹلی جب تک کہ یہ جو رجیم انفارچونیٹلی ایک انتہا پسند رجیم ہے ہندوستان میں، اس میں جیو پولیٹیکل، جیو ملٹری، جیو اکنامک اینڈ جیوگرافیکل ریئلٹیز آف پاکستان اینڈ انڈیا کے درمیان جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو جب تک یہ شفٹ نہیں آتی تو اس چارٹر کے اندر وہ تمام رہنما اصول ہونے چاہیے جس کے تحت ہم اگلے 50 سال 100 سال میں ایک ایسا ساؤتھ ایشیا دیکھیں جو کہ اصول کے مطابق محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ سکے. اور یہ بڑا ڈائیورس سب کانٹیننٹ ہے. اگر آپ افریقہ میں چلے جائیں، یس دیر آر لوکل ڈفرینسز. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آتا ہوں عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی اگر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، میڈیشن ہوئی، تو اس میں ہمیں جموں اینڈ کشمیر کا ایشو بھی رکھنا چاہیے، سندھ طاس معاہدے کا، یہ جو ایگریشن ہے، یہ سارے پوائنٹس رکھیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی انٹیگریٹی، چاہے وہ ٹیریٹوریل سوورینٹی ہے یا آئیڈیالوجیکل ہے، اس کو نیکسٹ کمپرومائز نہیں کرے گا، زیرو ٹالرنس ہے جیسے ہم نے دکھایا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیگوسیشنز اگر ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان کو جموں کشمیر کا ایشو ٹاپ پہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک، فتح مبین مبارک ہو آپ کو. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ حق آ گیا
باطل مٹ گیا کیونکہ وہ مٹنے کے لیے ہے. اور کیا یہ جنگ تھی یا جہاد، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے اوپر اعتماد اور پورا یقین اور پورے ایمان کے ساتھ، ایمان بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی تھا. یہ جنگ نہیں، یہ بلکہ ایک معجزہ تھا. اپنے سے کہیں بڑا دشمن، وہی 313 کی یاد آ گئی جو 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو فتح سے جو ہے ہمکنار کیا. وہی صلاح الدین ایوبی یاد آ گئے جو 30,000 بمقابلہ 13 لاکھ جو ہے وہ ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم ٹکرائے، یہ ایمان تھا، یہ قوت ایمانی کے علاوہ بات نہیں تھی. جس طریقے سے اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کیا گیا اور بالکل عین قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے ہم نے کیا. ہماری ڈومینیشن جو تھی وہ فضا میں تھی، زمین کے اوپر تھی، ہماری جو ہے وہ پانی کے اندر تھی. اور یہاں 2 باتیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ 3 باتیں. ایک ہمارا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، جس کی زبردست قسم کی، جس طریقے سے فتح 1 گیا، نام کتنا خوبصورت، فتح 1، اور اس نے 26 دنیا کے اندر دکھایا کہ کس طریقے سے بھارت کے جو دفاعی ٹارگٹ تھے، این مسلمان کے شیوے کے مطابق ہم نے صرف اور صرف جو ہے دفاعی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. ایک سیولین کیجولٹی ہم نے نہیں ہونے دی. یہ کمال ہے. دوسرا، ہماری جو ہے ISI اور MI، جن کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمیں دشمن کے صحیح ٹھکانے جو تھے وہ پتہ چلے، اور جو ہمارے مارخور پیچھے لڑ رہے تھے سب کے، انہوں نے دکھایا کہ کیسے دشمن کو ہم نے ایک انٹیلیجنس سپیریورٹی قائم کی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جس طریقے سے DGISPR اور ہمارے حکومت کے جو نمائندگان تھے، سلام ہے، یقین مانے مجھے پتہ ہے کہ DGISPR جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے اپنے گھر نہیں گئے، وردی کے اندر وہیں جو ہے زمین کے اوپر اپنا بستر لگا کے 10 منٹ کے لیے جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان کی شکل سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اور ان کے جس طرح سے وزن کم ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن اب جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے. دیکھیں، ہمیں صرف یہی نہیں، کیا بھارت جو ہے مکاری سے کام لے رہا ہے؟ کیا بھارت کو کیونکہ اتنی مار پڑی ہے، اتنا بھرکس نکلا ہے کہ وہ جو ہے مجبور ہو گیا؟ اور یہ مجبور کیوں ہوا؟ دنیا کیوں جو ہے وہ پریشان ہوئی؟ یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دنیا تب پریشان ہوئی جب پاکستان، پہلے تو وہ امید نہیں کر رہے تھے. 2 دن جب پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی دفاعی صلاحیت بچی نہیں، اور تیسرے دن انہوں نے حملہ کر دیا ہمارے ایئرپورٹس پہ. نور خان سے شروع ہوا، جس کا میں چشمدید گواہ ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو پاکستان نے کیا وہ تو جو کیا، لیکن دنیا پریشان تب ہوئی جب صبح پاکستان کے وزیر اعظم اور سروسز چیفز اور جوائنٹ چیف نے یہ فیصلہ کر کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس بلا لیا، جو 2019 کے بعد علل اعلان نہیں بلایا گیا تھا. اور اس کے اندر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب اگر اس کا جواب آیا تو ہم پھر اپنا وہ ہتھیار دکھائیں گے جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، جس سے ہماری دھاک قائم ہوئی اور دنیا میں 4تھی بڑی نیوکلیئر پاور کے طور پر اور عالم اسلام کی واحد سپر پاور بن کے ہم ابھرے. بالکل صحیح. یہ بات جب ان کو یہ بات جب آئی ان کو تو وہ گھبرا گئے، اور پھر امریکہ سے لے جو گونج تھی اور جو ہماری فتح کی جو کامیابی اور کامرانی کے ڈنکے تھے، وہ جب 7 سمندر پار بجے تو پھر اس کے بعد نریندر مودی جو تھا وہ بنکر میں جا بیٹھا، نیوکلیئر بنکر میں گھر چھوڑ گیا. ان کے تمام سروسز چیف جو تھے وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد الحمدللہ نے ہمیں فتح مبین سے ہمکنار ہوئے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں شامل کرتا ہوں ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب. سر یہ بتائیں، ہماری فضائیہ ہمیشہ سے سپیریئر رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں. آپ اس دفعہ کا پروفیشنلزم یہ چھوڑ دیں، GF-17 تھے، کون سی ٹیکنالوجی تھی، لیکن ہمارے جو پائلٹ ہے، فائٹر پائلٹس، ان کا پروفیشنلزم، ان کی ٹیکنیکس، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی یقیناً. لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر جو ہے نا
پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی، بے شک۔ اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے نومیریکل اعتبار سے دشمن کو ہم نے شکست دی۔ میں عبداللہ گل صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا، خاص طور پہ عبداللہ صاحب اور میں پچھلے 20 دنوں سے بے شمار چینلز پہ ہم اکٹھے رہے، تو ان کے والد صاحب کی روح آج بڑی خوش ہوگی جی کہ Definitely۔ آج کی جو جنریشن ہے یونیفارم میں، انہوں نے اپنی وردی کا حق ادا کیا ہے۔ بے شک۔ میں سیلیبریشن تو اس طرح جی، میں آج جب آ رہا تھا آپ کی یہ گرین ٹائر دیکھ کے، دیکھیے کہ میں جب آ رہا تھا تو میری بیگم نے میرے لیے بھی پاکستان کے فلیگ کی شرٹ خاص طور پہ نکالی کہ تاکہ جائے اور آپ سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ ہے اس وقت ہم فیلنگ نے ویسٹ کوٹ گریل جی، اور فلیگ ہے جی۔ اچھا، اب اسپیسیفکلی ایئر فورس کی طرف آئیں۔ دیکھیے یہ جو جنگ تھی نا، یہ پری ڈومیننٹلی یہ ایئر کے میڈیم میں جو ہے لڑی گئی۔ ایون جو یعنی میزائل یا ڈرونز بھی جا رہے تھے وہ بھی ایئر کا ہی میڈیم، تو وہ سارے ایئر پار کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو ہمیں اپنی تیاریوں پہ کوئی شک نہیں تھا، میں ایئر فورس کا حصہ رہا ہوں اپنی ساری زندگی، اور موجودہ ایئر فورس کی قیادت کو اور جو باقی ٹاپ لیول پہ ٹیم ہے ان کو پرسنلی جانتے ہوئے مجھے ان کے ریزالو یا ان کی کمٹمنٹ پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ جو چیز جس نے مجھے سرپرائز کیا نا، میں آلدو وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ساری عمر ان کے خلاف تیاری کرتے رہے اور لڑتے رہے، لیکن میرا جو پرسیپشن تھی انڈین ایئر فورس کے بارے میں وہ قدرے بہتر تھی۔ میں ان کو ایک پروفیشنل ایئر فورس سمجھتا تھا، لیکن جس طرح سے وہ کولیپس ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے شاید ابھی تک شیل شاکڈ ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ مطلب غبارے میں ہوا تھی، وہ نکل گئی۔ دیکھیے جی، انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی۔ 2019 میں مودی صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمیں یہ ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی جو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی صورت میں انہیں دیا۔ تو رافیل بھی آ گئے، رافیل بھی آ اس کو انہوں نے سینٹر آف گریوٹی بنا لیا تھا اپنا، انہوں نے S-400 کو اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا تھا، یعنی ان کا انحصار ہارڈ ویئر پہ تھا، جبکہ ہمارا انحصار ہارڈ ویئر ہم نے بھی ایکوائر کیے، لیکن ہمارا انحصار اپنے ایمانی طاقت کے علاوہ وہ تو تھا ہماری تربیت، کیونکہ ہمیں تو قرآن حکم دیتا نا جی تیاری کا۔ سورہ انفال ہے کیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اور آج کل کے زمانے میں پلے ہوئے گھوڑے یہی ہیں جو ہم نے استعمال کیے۔ وہ دیکھیں نا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہمارے شاہین طیرن ابابیل بن کے برس رہے تھے، اور ان کو جو ہے نا کھائے ہوئی بھوس کی مانند کر کے آئے۔ کعصف مأکول، ہندوستان کعصف معقول کا نقشہ پیش کر جی، رہے ہیں۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے نا یہ ہماری سکسیسو ایئر فورس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان، نور خان، ان کے بعد میں آنے والے ہمارے تمام ایئر چیفز اور پھر موجودہ مجاہد انور صاحب، پھر ابھی ظہیر بابر صاحب۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں جی، ہمارا جو کامبیٹ کمانڈر سکول ہے، جو جہاں پہ ہم اپنے پائلٹس اور ایئر ڈیفنس آفیسرز کو ریئل وار ٹائم سیناریو میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، یعنی جب ہم ریئل وار ٹائم کہتے ہیں تو اس میں کوئی سپیڈ، کوئی ہائٹ، کوئی سیفٹی لمٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، وہ دنیا کے جو ٹاپ گن سکول ہے یا وہ اس کی ریٹنگ کا وہ سکول ہے۔ پھر ہماری ایک روٹین ہے جی، ہمارے ایئر چیف یا جو ہوتے ہیں جب بھی کسی بیس پہ جائیں وہ سرپرائز وزٹ کر لیں گے کسی فائٹر اسکواڈن کا، اور جو اس وقت وہاں پہ شیڈولنگ ہوئی ہوتی ہے اس مشن میں خود شیڈول ہو کے وہ جا کے ینگسٹر کے ساتھ خود کامبیٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے کمانڈرز کا یہ جذبہ ہو تو پھر ہمارے جو بچے ہیں نا جی، وہ جب ٹیک آف کرتے ہیں تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مشن اکمپلش ہو۔ اچھا، یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر رہے تھے، بڑی پکچر وائرل ہوئی، اس کا ذرا بتائیں وہ کیا ہے؟ جی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا جی کہ وہ اس وقت کس ڈاکومنٹ کو سائن کر رہے ہیں۔ بہرحال ہر مشن پہ جانے سے پہلے ہم جب اپنے بک آؤٹ کرتے ہیں اس جہاز کو، وہ جہاز ہمارے سپرد کیا جاتا ہے جی قوم کی امانت کے طور پہ، اور ہم اس جہاز کو سروسیبل کامبیٹ ریڈی اس میں لے کے، میں بتا رہا تھا کہ جی ہمارا جذبہ جو ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نے ٹیک آف کیا تو شاید آپ واپس نہیں آئیں گے۔ لکھتے ہیں کہ اگر واپس نہ شہید، اگر واپس آ گیا تو غازی۔ وہ جی ہر کوئی
شہادت کی تمنا کرتا ہے، اور جب آپ موت سے ڈرتے نہیں ہیں تو موت خود آپ سے بھاگ رہی اچھا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، شہید جب شہید ہوتا ہے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے حدیث میں ہے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک ہے واپس آنا، اپنے دوستوں سے ملاقات، ایک اللہ سے ملاقات، تو بھارت نے اس قوم کو للکارا ہے جو اللہ کے، جس کا فوجی اللہ کی ملاقات کی طلب زیادہ رکھتا ہے۔ جی دیکھیے جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنت میں مسلمان چلے جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، یہ صرف ایک شہید ہوگا واہ، جو کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج پھر تاکہ میں قتل کیا۔ پھر سے تمہاری راہ میں جہاد کروں۔ کیا بات ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب، یہ بتائیں کیا ہوگی نیکسٹ نیگوشیشنز، میڈیشن کہاں ہوں گی، اس کا پلان کیا ہوگا، اور جموں کشمیر اس میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، اب جو سیناریو بن رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ پہلے تو اس ٹروس کو جو ہے وہ فارملائز کیا جائے گا، 2 کنٹریز کریں گے، اس کے بعد ایک روڈ میپ بنے گا، ایک روڈ میپ ہم بنائیں گے ایک اپنی پرائورٹی کے ساتھ، ایک روڈ میپ ہمارا مخالف بنائے گا، اور پھر جو میڈیشن والے ہوں گے وہ لوگ بیچ میں آ کے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں گے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہ دشمن کی طرف سے کیا روڈ میپ اپنا وہ بناتے ہیں، لیکن ہماری جو پرائورٹیز میرے نظر میں ہونی چاہیے اس میں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے بائی انٹرنیشنل لا، جی اس کو ہم ٹاپ پہ رکھیں کہ ریسٹوریشن آف وہ جو کا سسپینشن تھا دیٹ شوڈ بی withdrawn، اور ایک آئرن کلیڈ گارنٹیز انٹرنیشنل کمیونٹی دے ہمیں، جس کے اندر ورلڈ بینک، یو ایس ہو، یو این ہو، کہ اس کو کوئی بھی آلٹر نہیں کرے گا انڈس واٹر ٹریٹی کو، اور کبھی بھی اس کو ویپنائز نہیں کرے گا پانی کو، ٹھیک۔ اس کے بعد جو اس وقت ود ان دی انڈس واٹر ٹریٹی میں اگر کوئی چل بھی رہے ہیں جو سم آف دا جو اس کے ڈیمس ہیں، فار ایگزامپل کشن گنگا ہے اور 1-2 اور ہے، تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ میکانزم ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل آبزرور ہو، تھرڈ پارٹی ہو، جو کہ ان کو ہمارے اور دونوں کنٹریز ہوں، تاکہ اس میں کوئی غلطی کا امکان، کوئی ابہام کا امکان اچھا نہ رہے، کیونکہ اب جی بلوچ صاحب، میں جی دہرا دیتا ہوں، شاید میں تیسری دفعہ یہ سوال کر رہا ہوں، عبداللہ بھائی سے پوچھا تھا، کشمیر میں انڈین سٹیٹ ٹیررزم، 8 لاکھ فوج وہاں نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے، جدوجہد دبا رہی ہے، اس کو پرائورٹی نہیں ہونا چاہیے؟ میں آتا ہوں۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اٹ از ناؤ اے ٹرائنگولر مسئلہ جس میں پاکستان، چائنا، انڈیا ہے۔ اب یو این نے بھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا، شاید یو ایس وہ انکنفرمڈ ہے، لیکن جو سبسیکوینٹ ابھی ٹویٹ آیا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہ ہم کشمیر کے اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے ایک لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کا۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈریس اس طرح کرنا چاہیے، لیکن یہ چونکہ اتنا مشکل جو ہے وہ مسئلہ ہے کشمیر کا کہ اس میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لہٰذا اس کو ہمیں اس کے رہنما اصول تو ضرور ہم طے کر سکتے ہیں، لیکن سیٹلمنٹ کی طرف تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن جو امیڈیٹ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کہا کہ ہمیں امیڈیٹلی اس کو بند کرنا ہے اور ان کو سسپینشن کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹیررزم کی بات ہے۔ Of course, Pakistan is open to discuss terrorism with anybody in the world, especially with India, and that brings at your point کہ یہ terrorism صرف کراس بارڈر کی بات جو کرتے ہیں وہ تو ایک فکشن ہے، وہ بھی نہیں، لیکن جو اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر میں ٹھیک ہے، وہ ختم ہونا جی آر چاہیے۔ بلوچ صاحب، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک صرف چھوٹے سے بریک کا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے بنیانم مرصوص سے فتح مبین تک ہم نے بات کی، اب بات کریں گے پاکستان کا آگے مقدمہ کیا ہے، بڑا سٹرونگ ہے۔ میں ایئر مارشل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جموں کشمیر فرسٹ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے نیگوسیشنز میں؟ میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیے میرے خیال میں جیسے کہ اب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ بھارت جو کبھی جو ہے، جب ایک بار آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میڈیٹ کرنے کی آفر کی تو بھارت نے بڑی حقارت سے اس کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کسی کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب وہ خود اپنا جو ہے نا کیس لے کے گیا کہ میری جان چھڑائیں پاکستان سے، مجھے گردن سے دبوچا ہوا انہوں نے۔ تو اب ہمیں
किन 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे काम करना है। अर्नब गोस्वामी की चीखें भी बता रही हैं जी कल से। बिल्कुल, उनके फॉरेन मिनिस्टर की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी कि वो आखिरी लफ्ज अभी उसके मुंह में था उस स्टेटमेंट का, तो वो रोस्टम छोड़ के चला गया कि कहीं कोई सवाल ना कर ले। वो हलक में अटक रहे थे उसके तो अल्फाज। देखिए जी, हमारा पहला कार्डिनल पॉइंट है कश्मीर। हमें ये गारंटीज लेनी चाहिए कि अब जो है कश्मीर के मसले पे एक फ्रेश यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन आए, जिसके अंदर दोनों फ्रीकैन एक रोड मैप पे एग्री करें और उसको टाइमलाइंस के साथ उसको अटैच किया जाए, और इसकी गारंटी जो है वो P5 दें, क्योंकि ये दुनिया ने देख लिया है कि ये एक एटॉमिक, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। वो पहले शायद किताबों में था, अब हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये वाकई है। ये भी हो सकता है कि इंडिया से कहा जाए कि फौज वहां से निकालें और इंटरनेशनल जो एक जी पीस वो सारी उसकी अंदर डिटेल्स होंगी ना जी, कि वो यूनाइटेड नेशन वहाँ पे जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसका क्या असल रोल है। स्टेट टेररिज्म स्पॉन्सर्ड इंडिया का तो कश्मीर में है। जी, उससे फिर हम आगे आए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सिंतास मुआहिदा उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, और इस खिते में इकोलॉजिकल जो है एक डिज़ास्टर की उन्होंने इब्तदा करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी को थ्रेट किया है। उसकी एश्योरेंसेस हमें लेनी चाहिए कि जो दुनिया के लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके मुताबिक जो एज ए लो रिपेरियन कंट्री हमारा हक है वो हमें दिया जाए सस्टेनेबल तरीके से। तीसरी चीज़ टेररिज्म। हमारे पास सफिशेंट सबूत है कि भारत पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म करवाता है, सिर्फ कश्मीर में टेररिज्म नहीं है अपने लोगों के खिलाफ। हम जो वो BLA को या दूसरे जो TTP हैं उनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फुल स्पेक्ट्रम टेररिज्म में जो भारत का रोल है उसको एक्सपोज करना और उसको कर्टेल करना एक पॉइंट होना चाहिए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म इंडिया, सबसे बिल्कुल। बड़ी एक्सपोर्ट टेररिज्म है। देखिए जी, हमें तो वो ये कहते हैं ना कि हम सपोर्ट करते हैं सो कॉल्ड अलेजेडली टेररिस्ट को। जो भारत करता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो तो खुद सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है। हमारे यहाँ तो कुछ भी, बल्कि उन्होंने जिनको टेररिस्ट समझ के अटैक किया है वो बच्चे, औरतें, कुरान मजीद और मस्जिद थी जी, और और आखिरी दुनिया को दिखाया है वो डॉक्टर साहब, बसीरी। आखिरी पॉइंट उसमें ये होना चाहिए कि एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए कि जिसमें दोनों मुल्क इस चीज़ के पाबंद हों कि अगर आइंदा किसी मुल्क में कोई जेन्युइन या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसके ऊपर एक वो मैकेनिज्म इन प्लेस हो कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी स्ट्रेट अवे जो है ना ऑर्डर की जाए। यहाँ तो 10 मिनट नहीं लगते FIR दर्ज जी, होते हैं। और पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ दैट इंक्वायरी दोनों मुल्क इस चीज़ के पाबंद हों कि वो अपने मीडिया को रोकें कि वो वॉर जो है ना मॉन्गरिंग ना करें, वो मीडिया वॉर शुरू ना कर दें। देखिए इस दफ़ा भारत क्यों फंसा है कि उनके मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी झूठ बोला। कि बावजूद इसके कि उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि हम लड़ने के काबिल नहीं है, उसको सैक कर दिया गया। उनके नॉर्दर्न कमांड के कमांडर ने कहा कि जंग ना करें, उसको काला पानी ट्रांसफर उनकी कर दिया। बात दुरुस्त साबित हुई उनकी ना। बात दुरुस्त साबित हुई। अब मौका है कि वो उनको बुलाएं, उनसे माफी मांगें और उनको अवार्ड दें। जिस तरह आपने कहा था लड़ने के काबिल वो नहीं जो है। उन्होंने पद्मश्री और पता नहीं कौन कौन से वीर चक्र रखे हुए हैं जो उन्होंने अभिनंदन को दिए थे अपने फेस सेविंग के लिए, मैं वो आता उनको हूं दें। आपकी तरफ। GR बलोच साहब, ये बताएं कि जो ड्रोन पाकिस्तान में इंडिया ने भेजे थे उन पे इजराइल के लोगों थे, इजरायली साख्ता ड्रोन थे, तो नेतन्याहू की रूह कहीं मोदी में हुलूल तो नहीं कर गई और ये सैहोनिज्म और हिंदुत्व ने मिल के कहीं पाकिस्तान को निशाना तो नहीं बनाया? आप इस नेक्सस को कैसे देखते हैं? जी डेफिनेटली एक हमने गुज़श्ता कुछ सालों में ये एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का राइज देखा हिंदुस्तान में, जिसका बाय प्रोडक्ट जो है वो BJP की सूरत में RSS की सपोर्ट से नज़र आया, जो कि बेस्ड ऑन हेट, बेस्ड ऑन अदरनेस, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड है। एग्जैक्टली यही फार्मूला इजराइल के अंदर भी है। अदरनेस है, डेमोनेशन है कि वो इंसान ही नहीं है। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे अल्फाज में बल्कि डायरेक्टली भी कहा है इनके कुछ आइडियोलॉग्स ने कि मुसलमान या जो हिंदू नहीं है हिंदुस्तान में वो हमारे काबिल ही नहीं है, इस काबिल सिटीजन ही नहीं है इक्वल।
تو ایک اپارٹائڈ کی اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے غزہ اور فلسطین کے پٹی پہ کر رہا تھا ایک لحاظ سے امپوز، اور دوسری اپارٹائڈ جو ہے وہ کشمیر میں ہندوستان کر رہا تھا. تو ڈیفینیٹلی ایک ایڈیولوجیکل ایفینٹی ان کی ہے، اور وہ ایڈیولوجیکل ایفینٹی گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ translate ہوئی ہے into tangible cooperation. In fact, even the tactics they have tried to use in Kashmir, reportedly, even some people have been spotted, کے advisors جو کہ وہاں پہ کشمیر میں پائے جاتے ہیں. So there's a very strong nexus, and I think that has to be condemned, that has to be exposed. اور اس کے لیے I think بہت ضرورت ہے کہ ہمیں on ground ہمارے جرنلسٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی اور ان تمام چیزوں کو ہونا چاہیے. And I entirely agree with that کہ بلکہ میں اسی طرح سے چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر ایک آبزرور گروپ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ، جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو جو ہے وہ بھی کرے، اور خاص طور پر اگر تھرڈ کنٹری کے لوگ آ کے وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے ان کو نئی ٹیکنالوجی دیتے ہیں ہندوستان کو، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی چیک رکھا جائے. تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ہیو اے واچ ڈاگ on the while the process of normalization and کشمیر کے الٹیمیٹ سولوشن کی طرف جاتا ہے. امیڈیٹلی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرور جائیں، اور جو ابھی ظلم و بربریت کی جو بازار گرم ہے کشمیر میں ایٹ دا ہینڈس آف دا انڈین آرمی اینڈ انڈین فیشسٹ. میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ حمید گل صاحب، ایک بڑا ڈیپ کوشچن اکیڈمک آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کے والد صاحب کا بھی تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. حمید گل صاحب کا ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور آج ان کی روح بھی خوش ہوگی. یہ بتائیں، جو صبح کا سلیکشن ہے، یہ ہم نے قرآن مجید سے ہماری ہندوستان کو میسج کیا ہے کہ ہماری ٹائمنگ بھی قرآن سے سلیکٹ ہوتی ہے. سورہ عادیات کی ورس نمبر 2 ہے، فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان کی جو صبح کے وقت دشمن پہ یلغار کرتے ہیں. تو ہم نے ہندوستان کو بتا دیا تم ہندوتوا آئیڈیالوجی لے کے آؤ، ہماری آئیڈیالوجی قرآن و سنت ہے. تو اس پرسپیکٹو کو کہ کلمے کی بنیاد پہ پوری قوم اکٹھی ہوئی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں، یہ معجزہ ہوا ہے. یہ کوئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے شاہینوں کا کمال ہے، ہمارے میزائلوں کا کمال ہے، ہماری فوج کا کمال ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، اور یہی اس نے وعدہ کیا ہے. وہ والعصر ان الانسان لفی خسر بھی بولتا ہے وہاں سورہ عصر کی قسم کھا کے، کہ دیکھیں زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو حق اور سچ بات کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ انعام رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھیں نا، ہم نے جو پاکستان نے جو مظاہرہ کیا، میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں. عبداللہ بھائی ایک منٹ روکوں گا، ظفر ہلالی صاحب کا میں پوائنٹ لے لو، وہ ہمارے ساتھ ہے. ظفر صاحب، اس فتح مبین کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں آپ، تو ایک چیز یاد رکھیں، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اس جنگ میں جو کیا ہوا ہے کہ جو وہ جیسے انگریزی میں کہتے از اے نیو نارم، تو میں نے بڑی تلاش کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کوئی نیو نارم ہے ہی نہیں. کوئی انڈیا کے پاس کوئی نارم ہے ہی نہیں، تو نیو نارم کیسے لگے گا؟ تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے ان کی بیہیویئر پیٹرن دیکھا ہے اس جنگ میں، کس کو وہ مارتے ہیں، کیسے مارتے ہیں، کیا جھوٹ کہتے ہیں اور کیا پروجیکٹ کرتے ہیں، بیہیویئر پیٹرن جو ہوتا ہے ہر آدمی کا، اور ہندوستان کا ایز اے گروپ کیا بیہیویئر پیٹرن ہے، تو اس سے پتہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے کوئی نارمز نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے. تو میں ڈر گیا ہوں اب ان کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے. ہم لوگ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریشنلی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، جن اس ملک نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور اور ڈیمز پہ تھوڑے سے بم کیے تھے؟ کیوں پروووک کر رہے ہیں ہمیں؟ شکر ہے ہم پروووک نہیں ہو گئے. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پروووک ہو جانا چاہیے، پروووک نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اس میں اگر ہم پروووک ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز پہ آ جائیں کہ سویلینز کو میسائل سے سویلینز کو ماریں چن چن کے. دیکھیے، یہ پلے بک ہے، ایک پلے بک جو نیتن یاہو کا جو غزہ میں ہے. آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے
آپ کو پتہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے دریافت نہیں کیا, آپ کا انٹرسٹ نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن پہلے 92 بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور کچھ تھوڑے ینگ مین مارے گئے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, میں بات کر رہا تھا یونٹی کی, قرآنک پرسپیکٹیو کی, خلافہ کے ریوائول کی. وقت آ گیا ہے کہ مودی نیتن یاہو نیکسس کے مقابلے میں پاکستان, ترکیہ, دیگر ممالک اپنا ایک ایجنڈا رکھیں اور مل کے مقابلہ کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر تو آپ نے کسی درمیان میں کسی کو لینا ہے تو پھر پہلے ان کو لے لیں, پھر مجھے بات کرنے نہیں, دیں. بسم اللہ, ورنہ آپ پھر جاری میری بات رکھیں. مکمل بسم ہونے اللہ, دیجیے بسم گا. اللہ. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جہاں تک تعلق ہے, آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ میں کیونکہ اس ٹائم پہ ایک جذبہ تھا, ایک وہ اس کو دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی نریندر مودی, جب تک کہ بھارت کی سوچ, ہمارا مقابلہ نہ نریندر مودی سے ہے, نہ ہمارا کسی جو ہے وہ کسی اور سے ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, چانکیہ کی پالیسی کے ساتھ ہے. جو بھی ہندو لیڈر آئے گا, اس کے بعد آدتیہ یوگی ناتھ آئے گا, پھر کوئی اور بھوت مرے گا تو پریت جاگے گا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ ان ساروں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا دشمن ہے. یہ چانکیہ کی پالیسی ہے. اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ جنگ کیا بھارت بی ایل اے کو, ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا؟ کیا پاکستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک قائم کرنا چھوڑ دے گا؟ کلبھوشن یادو, سربجیت سنگھ, کشمیر سنگھ کو بھیجنا بند کر دے گا؟ کیا وہ پانی کا ایگریشن جو 1960 سے شروع ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے کا, کیا اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا؟ کیا پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کے لیے ان کی کوششیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں سے بھارت اپنی فوجیں جو ہے وہ پیچھے لے آئے گا؟ کیا کشمیر کے اوپر جو ہے 1948 کی نہرو کی قراردادوں کے مطابق پلیبسائٹ کروا لے گا؟ کیا بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے پیسے بنا رہا ہے, جب تک یاد رکھیے اس کی معیشت چلتی رہے گی, وہ اسلحہ خریدتا رہے گا. وہ نہیں مانا, یہ مکار دشمن ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, دھوکے باز ہے اور چھپ کے وار کرتا ہے. اور جب اس کو ایک مسلمان للکارتا ہے اللہ اکبر سے تو اس کے بعد یہ دبک کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ وقتی عمل ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا اور جا کے بتوں کو ہاتھوں میں, جھولیوں میں اور بغل کے اندر دبا کے جو ہے وہ ان کے اوپر سجدہ کرتے رہے. اسی لیے پھر حکم آیا کہ اپنے ہاتھ کھول کے اور جو آگے کر کے جو ہے وہ سجدہ کرو, تاکہ جو جھولی کا بت ہے وہ تو تمہارا گر جائے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ نہیں مانیں گے. آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے؟ لیکن اس کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے بڑا واضح ہے. میں صرف چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 35 اور اس ٹائم پہ کشمیر میں 50 سے زیادہ جو ہے لوگ شہید ہو گئے. کیا امریکہ سمیت کسی دنیا کے اور مغربی ملک نے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعزیت کا فون کیا جس طرح سے پہلگام کے اندر 26 لوگ جن میں سے ایک کی لاش دکھائی گئی اور وہ لاش اگلے دن انٹرویو دے رہی تھی, لیکن جو ثبوت نہیں تھا انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی؟ کیا کسی نے پاکستان کا پانی بند کرنے پہ بھارت کو ملامت کی کہ آپ نے یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی, انسانی اصول کی خلاف ورزی کی, اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کی؟ نہیں. کسی نے 1948 سے لے کے آج تک پاکستان کا جو معاملہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کی قراردادوں کی شکل میں پڑا سڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی عملی کردار ادا کیا؟ کسی نے کہا کہ پاکستان نے جو بھارت نے جو ایل او سی کے اوپر ایک باڑ لگا کے اس کو پرماننٹ باؤنڈری بنا دیا وہ ختم کرنی چاہیے؟ کسی نے یہ بولا 9 سال ہو گئے کلبھوشن یادو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ آئی سی جے کے اندر اس کا مقدمہ چل رہا ہے. عبداللہ بھائی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب, جی آر بلوچ صاحب,
ہم نے آج کی گفتگو میں جو بنیان و مرصوص سے فتح مبین تک تھا اور پھر پاکستان کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا. دشمن کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ملک مدینہ ثانی جو مدینہ طیبہ کی ٹرانسلیشن ہے the land of the pure. جب ایک کلمے کی بنیاد پہ اپنی ڈسکرمنیشن ختم کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کلمے کی گونج نئی دلی تک، بمبئی تک، ہندوستان کی فضاؤں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. دشمن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، دشمن کو ہماری طاقت کا بھی اندازہ ہے، دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر برابری کی بنیاد پر، اس عزم کے ساتھ کہ قبضے میں جو آ جائے یہ تلوار تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. یہ قہر بن کے ٹوٹتے ہیں کبھی ابابیل بن کر، یہ ہندوستان کو پتہ ہونا چاہیے. تو پوری پاکستانی قوم نے جس طرح افواج پاکستان کے ٹینکوں گاڑیوں پر پھول نچھاور کیے ہیں، آج کم از کم اسلام آباد میں پھولوں کی قلت ہو گئی ہے. یہ ہے یونٹی جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.